الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، تمام تر کی تعریف و کبریائی و بڑائی صرف اور صرف اس ہستی کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں رزق فراہم کرتا ہے. وہ جسے ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں. ہم سب اس بات کے قائل ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا بھیجا، جن کی بدولت آج ہمیں یہ دین اسلام جیسی نعمت ملی ہے. تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجیں. تو آج آئیے ہم اس مبارک دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، آج میں جس مقصد کے تحت آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں، جن باتوں کو لے کر، وہ ہے حقوق مسلم، یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کے اوپر. انہی ٹاپک پر، انہی موضوع پر میں چند منٹ گفتگو کروں گا. امید کہ آپ حضرات میری بات کو بغور سماعت فرما کر قابل عمل باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے. میرے بھائیوں، ابھی میں نے سورہ حجرات کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا یہ کیا ہی گھٹیا بات ہے، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے. پھر بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو بیان کیا ہے، آپسی اتحاد و تعاون کو بیان کیا ہے کہ ہم سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، کیسی باتیں کریں، کیسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مومنوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے.
عسى ان يكون خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ تم ان کی دلی کیفیت کو نہیں جانتے ہو، اندرونی ماحول کو تم نہیں سمجھتے ہو، ان کی نیت کو تم نہیں جانتے ہو. ظاہری چیز کو دیکھ کر فوراً تم یہ فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ شخص برا ہے، یہ شخص اچھا ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. مذاق اڑانے سے مراد کیا ہے؟ کسی کے کپڑے دیکھ کر ہنسنا، کسی کے شکل و صورت پر ہنسنا، یا کسی کے عیب یا کمی پر دوسرے لوگوں کو توجہ دلانا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر ہنسیں. تو یہ سب جو ہے مذاق اڑانے میں داخل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روک رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور دیکھو ایک عورت بھی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہو، کیونکہ ہم دلی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، ان کی نیت کو نہیں جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ یہ کام جو ہے اچھا کام نہیں ہے. مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے. اس سے تم باز آ جاؤ. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، دونوں آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیوں کیا؟ کیا وجہ رہی ہوگی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مخلوق سوسائٹی کا قائل نہیں ہے. سیرے سے مخلوق سوسائٹی کا وہ قائل نہیں ہے. یعنی غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایک محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، اور جب ایک محفل میں نہیں بیٹھیں گے تو دونوں کی محفلیں الگ الگ لگے گی. اور جب دونوں کی محفلیں الگ الگ لگے گی تو مرد کی محفل میں مرد ہی مذاق اڑا سکتا ہے نہ کہ عورت، اور عورت کی محفل میں عورت ہی مذاق اڑا سکتی ہے نہ کہ مرد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، ان دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے. یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے اور عورت جو ہے مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے. یہ مطلب بالکل نہیں ہے، بلکہ الگ الگ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مخلوق سوسائٹی کا قائل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو ایک دوسرے پر تان و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ. اگر تم ایسا کام کر رہے ہوتے ہو تو تلمزوا انفسکم، گویا تم اپنے اوپر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہو، اپنے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہو. تو اس لیے ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ تم سوچ لو. کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، کسی کو اوپر تان و تشنیع کرنا، یہ برا فعل ہے، اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے اہل ایمان کو روکا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارو، کسی کو برے القاب سے مت پکارو، جس کا جو نام ہے اس نام سے پکارو. برے القاب سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسا لقب دینا کسی شخص کو جس سے اس کی ذلت و رسوائی ہو، جس میں اس کی بے عزتی ہو، جس میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، جس سے انہیں تکلیف پہنچے. یہ سب جو ہے برے القاب میں شامل ہے. تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو برے القاب سے مت پکارو. مثال کے طور پر کسی کا نام زید ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے منافق زید ادھر آؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے لنگڑا زید ادھر آؤ. نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے. جو نام ہے اسی نام سے تم اس کو پکارو، وہی لقب دو. تو کہہ رہا ہے قرآن کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور دیکھو ایمان لانے کے بعد فسق کے نام پیدا کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. برائی میں نام پیدا کرنا ایمان لانے کے بعد یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. ایمان لانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، استطاعت ہے تو حج بھی کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار بنے، غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، بیواؤں کا خیال رکھے. لیکن ایمان لانے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں برائی میں نام پیدا کرنا یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. اور اس پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر، ایک دوسرے پر تان و تشنیع کس کر جو ہے فخر کرتے ہیں. یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے اور یہ کام گھٹیا ہی لوگ انجام دیتے ہیں. تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے یہ بات جان لی کہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے پر تان و تشنیع نہیں کرنی ہے، ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے، ایمان لانے کے بعد اچھائی میں نام پیدا کرنا ہے. یہ بات انہوں نے جان لی، یہ آیت ان کے سامنے آ گئی، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اسی بات پر اڑے رہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے قرآن فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں یہ.
پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت ساری بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ کیوں کہہ رہا بچو؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ گناہ والا کام ہوتا ہے، گناہ ہے، ان بعض الظن اثم، گناہ ہے، یہ بچو اس سے۔ دیکھیے بدگمانی پیدا ہونا یہ فطرتی چیز ہے، اگر آپ کو کسی کے تعلق سے بدگمانی ہو جاتی ہے تو آپ فوراً اس سے ملیے کہ میں نے آپ کے تعلق سے یہ باتیں سنی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، فوراً اس سے ملیے۔ ہوتا کیا اپنے سماج و معاشرہ میں، اپنے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے تعلق سے ہمیں بدگمانی ہوتی ہے تو وہ بات ہم دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور وہ تیسرے کو، اور وہ چوتھے کو، اور وہ پانچویں کو، اور اسی طرح سے وہ بات پورے سماج و معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور وہ شخص جو بے گناہ ہوتا ہے، بے معصوم ہوتا ہے، وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی عزت گر جاتی ہے، ان کی ایک اسٹیٹس بنا رہتا ہے، ایک حیثیت رہتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے گر جاتا ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، جو ہے سر اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو نصیحت کر رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی یہ اچھا فعل نہیں ہے، بلکہ حسن ظن رکھو، ہر شخص کے تعلق سے حسن ظن رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہہ رہا ہے کہ کسی کی تہمت میں نہ لگ جاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ کب کیا کر رہا ہے، کب کہاں جا رہا ہے، کب کیا کھا رہا ہے، کب کیا پی رہا ہے۔ جب اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا تو وہ آزاد رہنے دو، میدان حشر قائم ہوگا، اس دن سب حصہ ہو جائے گا، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے جب آزاد پیدا کیا تو آزاد رہنے دو۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، تہمت میں نہ لگو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ پیٹھ پیچھے کرنا، اپنے بھائی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنا۔ ایک تعریف تو یہ ہے، اور ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا فقالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے ڈھنگ سے کرنا، اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو بات میں بیان کر رہا ہوں، وہ بات واقعی اگر ان کے اندر پائی جائے تو کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بات ان کے اندر پائی جا رہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اگر یہ بات ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے، تہمت ہے میرے بھائیو۔ اور یہ غیبت جو ہے نا، یہ زنا سے بھی سخت جرم ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، کہ یہ غیبت جو ہے زنا سے کیسے سخت ہو گیا؟ بڑی حیرانی ہوئی، بہت تعجب ہوا کہ غیبت زنا سے کیسے سخت ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص کسی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے تو اس کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اور اس کی سزا جو ہے میرے بھائیوں اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جس کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جس کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، اور اس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے، اپنے سینوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس سزا میں مبتلا ہیں؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت و ناموس سے کھیلا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، انہیں ذلیل و رسوا کرتے تھے غیبت کر کے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں. غیبت اتنی بڑی، غیبت جو ہے اتنا سنگین جرم ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اتنی بڑی سزا قرآن نے توق دیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. تم سب اس کو ناپسند کرو گے، سب ناپسند کرو گے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، رحیم ہے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اس میں اللہ تعالی نے آپسی حقوق، سماجی تعلقات، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، کیسی باتیں کریں، کس طرح سے پیش آئے، ان تمام باتوں کو ان دونوں آیتوں میں بیان کر دیا ہے. ان دونوں آیتوں میں بیان کر دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں گالی تک نہ دو. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کہ مسلمانوں کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، اور ان سے جھگڑا کرنا، لڑنا، انہیں قتل کرنا، مارنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر والا کام ہے. بچو ان سے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضح ولو فی جوف رحلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں ایذا نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، اور نہ ان کی برائی بیان کرو، نہ ان کی برائی بیان کرو. ہاں اگر تم ان کی برائی جانتے ہو تو کیا کرو، تم ان کی برائی پر پردہ ڈال دو. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے برائی پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے برائی پر جو ہے پردہ ڈال دے گا، تمہاری برائی کو چھپا دے گا. جس دن جو ہے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم یہ عمل دنیا میں کرتے ہیں، کسی کی برائی کو چھپاتے ہیں، کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں، کسی کی کمی کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیب پر پردہ ڈال دے گا. تو کہہ رہا ہے کہ کسی کی ولا تعیرہم، کسی کی برائی بیان نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، کسی کی کمی کو تلاش نہ کرو. فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم. اور جو شخص اپنے بھائی کے، مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ان کی کمی کو تلاش کرتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے عیوب کو، ان کی کمی کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے. وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. اور جس کی عیب کو، جس کی کمی کو اللہ تعالیٰ تلاش کر لے، اسے رسوا کر کے چھوڑے گا، اسے رسوا کر دے گا. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. اگرچہ کہ وہ عیب، وہ کمی ان کے پیٹ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اسے وہ ظاہر کر دے گا. میرے بھائیوں اور عزیز ترین ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتار اور کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خواہ ہیں یا بدخواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار ہیں یا جانی دشمن ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے مال و جائیداد ہڑپنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے چغلخوری، غیبت، یہ سارے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے مسلمانوں کا شیوئی زندگی بن گیا ہے، شیوئی زندگی بن گیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج ہمارے ہاتھ اور زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ بالکل محفوظ نہیں ہے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار بننا چاہیے، کیونکہ ہم کو قرآن نے، تمام مسلمانوں کو قرآن نے بھائی بھائی قرار دیا. انما المؤمنون اخوہ.
تمام مسلمان دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں آپس میں. پھر یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں یہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ لوگ جو ہے سال ہر سال جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کو بند کیے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پستی و زوال کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ ہماری جو شان تھی وہ آپ دیکھیے صحابہ کے دور میں. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور اسی طرح اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمنون کرجل ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ مومن جو ہے نا، مسلمان جو ہے، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، سب ایک جسم کی طرح ہے، فرد واحد کی طرح، ایک ہی آدمی کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب اسے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف آنکھ ہی برداشت نہیں کرتی بلکہ وہ پورا بدن محسوس کرتا ہے، پورا بدن محسوس کرتا ہے. اسی طرح جب کسی کو سر میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف سر ہی برداشت نہیں کرتا بلکہ پورا بدن محسوس کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے مسلمان کو ہونا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس میں کودنا چاہیے، اسے فکر کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی یہ تکلیف کیسے دور ہوگی، کس طرح سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، ہمارے یہاں تو اس کے بالکل برعکس ہے. جب ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ وہی خواہی کا تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کا تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی مسلمان جو ہے تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. اس سے ایک جسم کی طرح ہے. ہم لوگ جو ہے پورے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرد واحد کی طرح کہا، المؤمنون کرجل، کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مؤمنین ہیں، سب ایک ہی جسم کی طرح ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے اتحاد و اتفاق کو دیکھ کر کہا کہ ان کو مثال دیا گیا، کہا کہ یہ ایک عمارت کی مثل ہے. انہیں عمارت کی مثل کہا گیا کہ جس طرح ایک بلڈنگ، ایک عمارت کا جز دوسرے جز کو استحکام پہنچاتا ہے، طاقت پہنچاتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے ذریعے دوسرے مسلمان کو طاقت پہنچنی چاہیے، قوت پہنچنی چاہیے، استحکام پہنچنا چاہیے. لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے، بالکل برعکس ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہ ہلا سکتی، کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی تھی. لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے ہم ذلیل و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چیز وہ اپنے لیے سوچ رہا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچے. ایسی سوچ نہ ہو کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس گاڑی ہو جائے، میرے پاس جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، بڑی بڑی عمارتیں ہوں، اور میرے جو یہ پڑوسی ہیں، میرے جو یہ گاؤں والے ہیں، اسی طرح جو ہے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے، اسی طرح جو ہے غربت میں سڑتے رہے، اس طرح جو ہے مر جائے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن عبد، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، ما یحب لنفسہ، جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے، جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ کوئی چال نہ چلو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، کہ ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے وہ اس شخص پر جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی یا اس کے ساتھ کوئی چال چلے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن و حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا بھائی خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار ہونا چاہیے. لیکن آج جو ہے اس کی بالکل برعکس ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کو ایک حدیث میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 ہے.
5 حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، 5 حق ہے. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ رد السلام. رد السلام کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو کیا کرو؟ تم اس کا جواب دو. اس سے جو ہے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سے کوئی سلام کرے، خواہ کتنی بھی دشمنی ہو، وہ اس کو سائڈ کر دیجیے. جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو اس کو سائڈ کر دیجیے اور اس کا جواب دیجیے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے. دوسرا حق کیا ہے؟ وعیادۃ المریض کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اخوت، محبت جو ہے بڑھتی ہے. اخوت جو ہے اتحاد، جو اس کے درمیان جو اتحاد ہو جاتا ہے، بیماری کو جو ہے حوصلہ ملتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے. یہ دوسرا حق ہے مسلمانوں کا. تیسرا حق کیا ہے؟ اتباع الجنائز و اتباع الجنائز کہ جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے، اس دنیا سے انتقال فرما جائے تو ہمیں جنازے کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے. اور چوتھا حق کیا ہے؟ وہ اجابت الدعوہ کہ جب ہمیں کوئی مسلمان دعوت پر مدعو کرے، بلائے تو ہمیں اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. یہ چوتھا حق ہے. اور پانچواں جو حق ہے وہ یہ ہے وہ اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس پر جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے اور جو اس کے بغل میں رہتا ہے، جو اس کے سائڈ میں رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. اور اس کے جواب پر وہ شخص جس نے الحمدللہ کہا تھا اسے کہنا چاہیے کہ وہ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. تو یہ جو ہے 5 حق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. یہ مسلمان کے چند حقوق ایک دوسرے مسلمان کے اوپر ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.